کہ جو مچھلی تھی پورے سمندر کے اندر کہیں پہ زندہ نہیں ہوئی، آخر اس مقام کے اوپر کیوں زندہ ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ اس مقام کے اوپر مچھلی کیوں زندہ ہوئی؟ مچھلی پہلے بھی زندہ ہو سکتی تھی، بعد میں بھی زندہ ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمانا تھا، کیونکہ مختار قول یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، لیکن اکثر قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک ولی تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ نشانی دی ہے کہ جہاں پہ ولی کا مقام ہوتا ہے، جہاں پہ ولی کا ڈیرا ہوتا ہے، وہ اتنی رحمت اور برکت والی جگہ ہوتی ہے، اگر وہاں مردہ چیز بھی آئے اللہ اس کی برکت سے اسے زندہ فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اسے زندہ فرما دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ولی حضرت خضر علیہ السلام ہوں تو وہاں بھونی ہوئی مچھلی ان کی بارگاہ میں زندہ ہو جائے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں اور ولیوں کی کیا شان ہوگی، کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ انہی کی بارگاہ میں جانے میں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، انہی کی بارگاہ میں جانے میں انسان کو اپنی اور اپنی عطا کی تقویت مل جاتی ہے۔ قربان جائیں، جب واپس آئے تو فوجدا عبادا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب دونوں نے ہمارے بندہ خاص کو پا لیا، من عبادنا، ہمارے بندہ خاص کو پا لیا، فرمایا کون سی جگہ پہ؟ آتیناہ رحمتاً، اس کے ارد گرد اللہ نے رحمتیں نازل فرما چھوڑی۔ اللہ کے ولی کے ارد گرد کیا دی؟ آتیناہ رحمتاً، وہاں رحمتیں دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا تھا، یعنی ایسا علم عطا فرمایا تھا، یعنی ایسا اگر اس کو سادہ الفاظ میں کہیں، ہم نے اسے علم غیب عطا فرمایا تھا، معرفت کا علم عطا فرمایا تھا، ولایت کا علم عطا فرمایا تھا ہم نے اس بندے کو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام سفید کپڑے کے اندر آپ آرام فرما ہیں، تو ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو ملاقات کا شرف حاصل کیا، تو ملاقات کرنے کے بعد خیر و عافیت پوچھنے کے بعد کہا کہ آپ ہی خضر علیہ السلام ہیں۔ فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا مجھے رب العالمین نے کہا کہ ایک بھونی ہوئی مچھلی لے کے جانا، جہاں پہ وہ زندہ ہو جائے وہی میرے پیارے کا ٹھکانہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، وہی میرے پیارے کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیا کام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ فرمایا کام یہ ہے کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم مجھے سکھا دیں، وہ علم مجھے سکھا دیں۔ اب دیکھیں ہے نبی، جلیل القدر نبی، کیا ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس علم کم تھا؟ علم سیکھنے گئے ہوئے تھے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ بتانا تھا اگر علم کسی کے پاس زیادہ بھی ہو، وہ کم علم والے کے پاس چلا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس آیات کریمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنا علم تھا، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اپنا علم تھا۔ جو علم حضرت موسیٰ کے پاس تھا وہ حضرت خضر کے پاس نہیں تھا، جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے جو میرے پاس علم نہیں ہے، معرفت کا، اسرار کا، علم غیب کا علم، وہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلیں آ گئے ہیں تو پھر ہم بھی غلام ہیں، ہم بھی آپ کی نوکری کر لیں گے، لیکن شرط ہے قال انک لن تستطیع معی صبرا، میں تو اگر ہمارے ساتھ چلتا ہے ضرور بھائی ضرور تو صبر نہیں کر سکے گا، ہماری باتوں پر تو صبر نہیں کر سکے گا۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، فرمایا اگر تو صبر نہیں کرے گا تو ہمارے ساتھ نہ چل، اگر صبر کرنا ہے تو ہمارے ساتھ چل، جو ہم کام کریں جب تک ما لم تحط به خبرا، میں اس کی خبر تجھے نہ دوں تو نے نہیں بولنا، اس وقت تک تو نے خاموش رہنا ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلیں انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا، صبر کروں گا، صابرہ صبر والا ہوں گا، ولا اعصنی لک امرا، حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تو میری کیا کرے گا، جو میں بات کہوں گا وہ مانے گا، میری نافرمانی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔
قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. اللہ اکبر. تو پھر یہ واقعہ آگے چلتا گیا. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوشع بن نون کو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی پہ بٹھا دیا. جب کشتی پہ بٹھایا چلتے چلتے اچانک ایک وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کشتی کا ایک پھٹا نکال لیا. جب پھٹا نکالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں تو تجھے اچھا سمجھ رہا تھا، لوگوں کا خیر خواہ سمجھ رہا تھا، تو نے کشتی کا پھٹا نکال لیا ہے. ابھی کشتی میں پانی آ جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے. یہ اچھا علم ہے آپ کے پاس سیکھنے آؤں علم لدنی کا، یہ تو آپ لوگوں کو مروانے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا خوب کہا. قال الم اقل لک انک لن تستطیع. میں نے کہا تھا نا تو نے صبر نہیں کرنا، تو نے صبر نہیں کرنا، تو نے بار بار بات پوچھنی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تؤاخذنی بما نسیت. بس ایک غلطی ہو گئی ہے، میری بھول ہو گئی ہے، میرے سے نسیان ہو گیا ہے، اس پر میری گرفت نہ فرمائیں. ولا ترہقنی من امری عسرا. آئندہ کے بعد اللہ میرا کام آسان فرمائے. میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا آپ سے، جو آپ کام کریں گے میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا. کیونکہ نبی کی شان یہ ہوتی ہے، نبی کبھی ظاہراً امت کی بھلائی چاہتا ہے نبی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بھلائی چاہتے تھے کہ امت ڈوب نہ جائے، لیکن خضر علیہ السلام کے پاس اور علم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور علم تھا. اللہ اکبر. تو پھر چلے. فانطلقا حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت اور پاکیزہ بچہ تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا. قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان. سرے کیا چنگا پتھا کہ چنگا ہی کو علم سکھانا ہے. ٹھیک ہے، کتھائی یہ کشتیاں دے پھٹے نکالی ویندے تے کتھائی یہ بندے ماری ویندے تے میں کہیں جا کی ہو جی دے کو علم سکھدا پیا. پر میں لقد جئت شیئا نکرا. فرمایا یہ تو غلط کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو غلط کام، یہ اچھا کام نہیں ہے. آپ نے ایک معصوم جو بچے کو انہیں ماں پیو کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کو اولاد دے کو نوازی ہوتی کتنی عزیز ہونے تاکہ کو قتل کر دی، تو یہ کیڑا کام ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال لم اقل لک انک لن تستطیع. میں نے جو کہا تھا نا تو صبر نہیں کرے گا، پھر بول پڑا ہے، پھر تو نے بول دیا ہے. اللہ اکبر. تو کہا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. پھر یہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی یہ غلطی بھی معاف کی. پھر آگے چلے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما فوجدا اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقاما. وقت کم ہے، کوشش کر رہا ہوں مختصر کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے، ایک گاؤں اور بستی میں پہنچے. جنہوں بستی کے اندر گئے تو بھوک بھی لگ گئی ہے، سفر بھی بڑا کیتی ودے ہیں، کتنے بندے ماری ودے ہیں، کتنے کشتے تے پھٹے چھکی ودے ہیں. جنہیں اتنا پہنچے تو ڈٹھے نے بھوک لگ گئی ہے. گاؤں والے کو آخر تو ساری مہمان نوازی کرے سو. انہیں کہ نہیں سارے پاس رواج کو نہیں چلے ونے.